غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، دکھ کی گھڑی، حالات وقتی طور پر انتہائی ناساز، 70 صحابہ جانثار وفادار، ان کے جسم کٹے پھٹے ہوئے، کئی ایک جنگجو بہادر اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کیے ہوئے، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود زخموں سے چور، مدینہ میں عجیب سا کوہرام، ہر دل ہر آنکھ پریشان نم ہے۔ مدینہ سے بچے جوان کیا، عورتیں بھی اس غم کی گھڑی میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، اور قربان جاؤں ان کی وفاداری پہ کسی کا سوال یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا کیا بنا، میرے خاوند کا کیا بنا، میرے باپ کا کیا بنا۔ ہر شخص کا سوال ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جس کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بھی تشریف لائی۔ ان کے آنے کی کیفیت اور حالت صحابہ اکرام نے دیکھی، اور قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے، فرمایا جاءت امرأۃ وہی منتقبہ، یہ عورت پورے پردے کے اندر نقاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخیر و عافیت پایا، وہی تسأل عن ابنہا، اس کو کسی نے راستے میں بتلا دیا کہ تیرا بیٹا اس کو اجنبی تیر آ کر لگا ہے، کیونکہ جب مڈ بھیڑ ہوئے تو پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس طرف سے آیا ہے، کس دشمن نے مارا ہے، اجنبی تیر لگ کر وہ بچہ جو ہے اس کا جوان شہید ہوا ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجنبی تیر لگا ہے تو کیا میرا بیٹا بھی رتبہ شہادت پہ فائز ہو چکا ہے؟ جب یہ سوال کیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ایک صحابہ نے تعجب کیا۔ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ جہاں احد کے شہداء کے لیے اللہ نے ایک ایک جنت رکھی ہے، وہاں تیرے بیٹے کے لیے اللہ نے دوہری جنت کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ تیرے بیٹے کو جو تیر لگا ہے وہ کسی مشرک کا نہیں، کسی مسلمان کا نہیں، کسی یہودی نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اس کو دوہرے اجر کے ساتھ نواز دیا ہے۔ ادھر سے صحابہ نے اس کی حالت اور کیفیت دیکھ کر کہا، تسألین عن ابنہا وہی منتقبہ، بھئی یہ عورت اپنے جوان بیٹے کے بارے میں پوچھنے آ گئی ہے، اس غم کی گھڑی میں جب کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اس قدر اہتمام کر کے پردے کے اندر میدان احد میں پہنچی ہے، تو اس عورت نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، ان عذر ابنی، اگر میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا ہے، لم عذر حیائی، میرا ایمان اور میری حیا تو مجھ سے چھینی نہیں گی۔ یہ نہیں کہ بیٹے کے غم میں آ کر میں اپنا ایمان اور اپنے حیا پر سودا کر لوں، جو حیا کے تقاضے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، وہ میں اسی طرح پورا کروں گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور سکھایا۔ یہ ہے امت مسلمہ کی وہ عورتیں جو قابل اطاعت ہیں، قابل اتباع ہیں، قابل تقلید ہیں، کہ جب مردوں کے دل دہل گئے، اس اللہ کی بندی نے اس وقت بھی حیا اور ایمان کا جو انتہا درجے کا مظاہرہ تھا وہ کر کے دکھایا، اور جو کلمات بولے کہ میرا بیٹا تو مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اللہ کی قسم میری حیا مجھ سے نہیں چھینی گئی، بیٹے سے محروم ہو گئی ہوں، ایمان اور حیا کی دولت سے محروم نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے غموں پہ ہم اپنے ایمان اور حیا کا سودا کرتے ہیں، کتنی خوشیوں پہ ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، یہ کون سا بار بار ایسے ہونا ہے۔ یہی امتحان کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، صرف بیماری ہی آزمائش نہیں ہے، تنگ دستی ہی آزمائش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی حسن دے کر بھی آزماتے ہیں، خوشیاں دے کر بھی آزماتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کے حالات بدلے ہیں، کہیں خیالات تو نہیں بدل گئے،
کہیں اس کا مزاج تو نہیں بگڑ گیا؟ آج اس کو کھینچا ہے تو ربی 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 کرتا ہے، آج تھوڑی سی اس کو فراوانی دی ہے تو پوچھتا ہی نہیں رب کون ہے، پرواہ ہی نہیں میرا خالق کون ہے۔ ایسی زندگی نہیں چلے گی۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی چلے گا۔ جب بھی اللہ نے کہا ابراہیم اس جگہ اس چیز کی ضرورت ہے، قال اسلمت لرب العالمین، کہا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری زندگی، میری کولی فیلی عبادات، سارا کچھ للہ رب العالمین۔ بس انسان اس